crying in front of Allah. The Prophet ﷺ, when he would be asleep, but he would rise, because for a prophet the sleep does not break his wudu. But Mirza Qadiani, his own words, as they say in English, from the horse's mouth, but in his case from the donkey's mouth. And Basa Awqat, page 471, Basa Awqat, so dafa raat ya din mein peshab aata hai. 100 times a day or at night. کوئی ایسا نبی گزرا ہے جس کو 100 دفعہ پیشاب آتا ہو. 100 times a day is having to run to the toilet. He made such a fool out of the Qadi. This is, I was saying, volume 6, in which he says, when he organized the jalsa, and then realized that he's not doing them any good. He goes, خاص جلسے کے دنوں میں بعض کی شکایت سنی گئی ہے کہ وہ اپنے بعض بھائیوں کی بدخوئی سے شاکی ہیں، اور بعض اس مجمع کثیر میں اپنے اپنے آرام کے لیے دوسرے لوگوں سے کچھ خلقی ظاہر کرتے ہیں، گویا وہ مجمع ان کے لیے موجب ابتلا ہو گیا ہے. اور کوئی عمدہ، listen to this، کوئی بہت عمدہ اور نیک اثرات اس جماعت کے اب تک اس جماعت کے بعض لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا. They had been with him 14 years for God's sake. 14 سال کے بعد بھی مرزا خود کہتا ہے کہ اب تک کوئی نیک اثر ان لوگوں میں ظاہر نہیں ہوا. And then he goes on to say, sometimes بعض گفتگو بعض مہمانوں میں باہم ہوتی ہے کہ جیسے ریل میں بیٹھنے والے تنگی مکان کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور اگر کوئی بیچارہ عین ریل چلنے کے قریب اپنی گٹھڑی کے سمیت مارے اندیشے کے دوڑتا دوڑتا ان کے پاس پہنچ جائے تو اس کو دھکے دیتے اور دروازہ بند کر لیتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ says وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. They give preference to others although they are themselves in need. But these people can accommodate him, but they don't. And then he goes on to say کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب, who went on to become his first successor, and he says حکیم نور الدین صاحب سلم اللہ تعالی بارہا مجھ سے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے اکثر لوگوں نے اب تک کوئی خاص اہلیت اور تہذیب اور پاک دلی اور پرہیزگاری اور للہ محبت بائیں پیدا نہیں کی. They've been with you 14 years, and he's confessing that his majority of his disciples have got no goodness whatsoever in them. تو جب وہ خود when he was present himself and nobody, it didn't do him any good, تو اب تو اس کو 100 سال مرے بھی جہنم پہنچے بھی ہوگا, تو اب کسی قادیانی کو کیا فائدہ ہوگا؟ So what goodness is any Qadiani going to gain from Mirza Qadiani when even when he was alive it didn't do anybody any good? And then he goes on to say, that when people come, بعض میں ایسی بے تہذیبی ہے کہ اگر ایک بھائی ضد سے اس کی چارپائی پر بیٹھا ہے تو وہ سختی سے اس کو اٹھانا چاہتا ہے, اور اگر نہیں اٹھتا تو چارپائی کو الٹا دیتا ہے. They're sitting on like a bed and there is space, they can accommodate him, but when someone comes to sit there, instead of moving up and giving him space, what they do, they pick it up and they topple it upside down so he doesn't sit. اور اگر نہیں اٹھتا تو چارپائی کو الٹا دیتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے. پھر دوسرا بھی فرق نہیں کرتا اور اس کو گندی گالیاں دیتا ہے, حضرت صاحب کے سامنے اس کو گندی گالیاں دیتا ہے اور تمام بخارات نکالتا ہے. یہ حالات ہیں جو اس مجمع میں مشاہدہ کرتا ہوں, تب دل کباب ہوتا ہے اور جلتا ہے, اور بے اختیار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں درندوں میں ہوں, کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا ہے. These are Qadiani who were around with them. He said, if I was in animals, I would be better off than to being with you. So this is what he considers. People who accept him as being a prophet or anything, in his own eyes, they are worse than animals. So when he thought they were worse than animals, unko ullu bana raha na, he's making a fool out of them. So what good is going to do anybody here anyway? Anyway, he went on to say, in volume 5, he says, there is no better way to judge me than by my prophecies. All the prophecies are made. Volume 5, page 288. It goes, بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. The best way to judge me, he said, is to look at my prophecies. All the prophecies I've made. You know what a prophecy means? پیش گوئی. کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ پیش گوئی. What he said will happen
and let it happen. And then he went on to say in volume 17, if a person makes a prophecy and then that prophecy doesn't come true, there is no bigger disgrace. کسی انسان کا on page 382 volume 15, کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے. کسی انسان کا he makes a prophecy and the prophecy doesn't come true. The Prophet ﷺ made many prophecies and every one of them came true, and anything which hasn't come true yet, hasn't materialized, day of Qiyamah will not come until every word the Prophet ﷺ has spoken will come true. And Mirza Qadiani says if a person makes a prophecy and it doesn't come true, there is no bigger shame, no bigger disgrace, no bigger humiliation than for a person to make a prophecy and for that prophecy not to come true. In volume 1, Mirza wrote, there is a verse in the Quran in which he says that هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. This verse comes in 3 places in the Quran. Surah Tawbah, Surah Fatah, and Surah Saf. Allah is the Lord who sent His Prophet with guidance and the true deen, so that the deen can prevail over all other religions. So that the deen can prevail over all other religions. And Mirza Qadiani in volume 1, the first book he wrote, on page 593, under this tafsir of this ayat, he says, our ulama have explained that Allah sent the Prophet ﷺ with hidayat and true deen to make Islam prevail, dominate all other religions. And it happened in 3 phases. First phase was a phase of logic and reasoning. The Prophet ﷺ would talk to people and convince them about Allah, about Islam, about himself, about Akhirat, and people will have no doubt. The second phase was military and worldly power. That materialized in the time of Umar radiallahu ta'ala and Khulfa Rashideen. Romans and Persians were defeated, and Islamic state and Islamic empire and Khilafat was supreme over all other powers in the world. Romans had been defeated, Persians had been defeated, nobody could face up to the Muslims. Then there remained a third phase, total domination of Islam throughout the world. And the ulama have explained that this will occur and materialize upon the return of Isa alayhi salatu wasalam before the end of time. And Mirza Qadiani confessed that himself. And on page 593 of volume 1, when he had a bit of sense in him still, he wrote, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا. When Isa alayhi salam will come, Islam will spread in all directions, in all horizons, all over the world upon the return of Isa alayhi salatu wasalam. And then on page 597 he went on to say کہ خداوند کریم نے جو اسباب اور وسائل اور اشاعت دین کے لیے اور دلائل اور براہین اتمام حجت کے محض اپنے فضل اور کرم سے اس عاجز کو عطا فرمائے ہیں، وہ امم سابقہ میں سے آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائے، اور جو کچھ اس بارے میں توفیقات غیبیہ اس عاجز کو دی گئی ہیں ان میں سے کسی کو نہیں دی گئی. Because in order to establish Islam and make Islam spread all over the world, the facilities, provisions, logic, reasoning, resources, whatever was needed in order to establish Islam all over the world, he says, I have been given them and no one has been given them like me before. And you've just heard he said he's also been given a share in the personality of all the prophets. And many of the prophets have expressed a desire even to see him. And in volume 17, page 434, Mirza Qadiani has written himself that when a person is divinely inspired, chosen by Allah, the first condition, پہلی شرط مامورین کی کیا ہوتی ہے